السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اپنے اس ولاگ کا سٹارٹ کریں گے صبر کی اہمیت سے۔ صبر کے معنی جو ہیں وہ بیسیکلی ہیں کسی چیز پر ثابت قدم رہنا اور رکے رہنا، ٹھہرنا کسی چیز پر اور برداشت کرنا۔ لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ ہماری زندگی کے اندر، روزمرہ کی زندگی میں ہم لوگ جو ہیں وہ بہت لیک آف پیشنس شو کرتے ہیں ڈفرینٹ چیزوں کے اندر، جیسے کہ روڈ کے اوپر کہیں پہ بھی ہم ہوں، کسی بھی سینیریو کے اندر ہم لوگ بہت زیادہ جو ہے وہ صبر کی کمی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور جس کی وجہ سے بہت سارے مسئلے مسائل بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ روڈ کے اوپر آپ ٹریفک سگنلز پہ کھڑے ہوتے ہیں لیکن آپ سے برداشت نہیں ہو رہا ہوتا، یا آپ کے ساتھ برابر میں کھڑی موٹر بائکس اور گاڑیوں والوں سے برداشت نہیں ہو رہا ہوتا کہ وہ تھوڑی دیر 1-2 منٹ کے اس سگنل کے اوپر ہی کھڑے رہ سکیں، وہ بس تیزی میں ہوتے ہیں کسی طرح سے اس کو پار کیا جائے۔ اس کے علاوہ یہ پھر کہ بازاروں میں اور مارکیٹس پہ اور ایون روڈ کے اوپر بھی اگر کوئی چھوٹی موٹی کسی سے غلطی ہو جاتی ہے تو لوگ برداشت نہیں کرتے، لوگوں کا برداشت کا لیول بہت ہی کم ہے اور وہ فوراً سے لڑائی کے اوپر آ جاتے ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ ہمارے دین کے اندر صبر کی بڑی اہمیت ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے بارہا ارشاد فرمایا ہے، جیسے کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور قرآن پاک میں سورہ بقرہ کے اندر ایک اور جگہ پر بھی ذکر ہے کہ اس کا مفہوم میں بیان کیے دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور ہم تمہیں آزمائیں گے تھوڑے ڈر سے، مال سے، مویشیوں سے اور جانوں کے نقصان سے، اور خوشخبری دے دیجئے ان صبر والوں کو جو کہ ان پر کوئی تکلیف پہنچی تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اس کی طرف ہی لوٹ کر واپس جانے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آزماتا ہے، بیسیکلی انسان پہ آزمائشیں آتی رہتی ہیں ڈفرینٹ طرح کی، لیکن انسان جو محنت کرتا ہے اس کو اس کا صلہ مل جاتا ہے کسی نہ کسی فارم میں، اللہ تعالیٰ اس کا صلہ اس کو دے دیتا ہے۔ بس مسئلہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ پیشنس نہیں کرتا، وہ صبر کرنا نہیں جانتا، وہ اس آزمائش کو ایک آخری چیز سمجھ لیتا ہے اور شکوے کرنا شروع کر دیتا ہے، جو کہ ایک بڑی نیگیٹو سی بات ہے۔ تو ہماری زندگیوں کے اندر بھی اس چیز کو ہمیں چاہیے کہ ہم اڈاپٹ کریں، صبر کرنے کی جو ایک عادت ہے اس کو اپنائیں ہم سب لوگ، اور صبر و شکر دونوں چیزیں جو ہیں ان کو اپنی زندگیوں کے اندر ہم لاگو کریں، اور اس سے بہت ساری چیزوں سے ہم جو ہے وہ بچ سکتے ہیں، جیسا کہ صبر کرنے سے ہم لوگ فوری سے اسٹریس آؤٹ نہیں ہوں گے، ہمیں کوئی ذہنی اسٹریس فیل نہیں ہوگا مختلف چیزوں کے اوپر۔ اور پھر یہ کہ اگر ہم ان چھوٹی چھوٹی سی چیزوں پر، جس طرح کہ ابھی ہم نے پہلے بتایا کہ روڈ کے اوپر مارکیٹس کے اندر جو واقعات ہو جاتے ہیں، یا ویسے آپ کی کسی کے ساتھ پرسنل لیول پہ کوئی بات ہو جاتی ہے چھوٹی موٹی، اس پہ اگر ہم صبر کرنا سیکھ جائیں گے تو پھر زندگی کے اندر اگر خدا نہ خواستہ کوئی بہت بڑا سانحہ یا لمحہ آئے ایسا کہ جس پہ آپ کو کچھ برداشت کرنا پڑے، تو وہ آپ آسانی کے ساتھ اس کو بیئر کر سکتے ہیں، اس کو برداشت کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ صبر کو اپنی زندگی میں شامل کریں، اور صبر کرنے والوں کے لیے ویسے بھی قرآن پاک کے اندر خوشخبری کی نوید سنائی گئی ہے۔ تو ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ معاشی تنزلی کا شکار ہے، اور مسلسل جو ہے ہمارا روپیہ ڈالر کے اگینسٹ ڈی ویلیو ہوتا جا رہا ہے، اور جس کی وجہ سے ہماری جو فارن ایکسچینج ریزرو ہے اس میں بھی خسارے کا سامنا پاکستان کو فیس کرنا پڑ رہا ہے، اور یہ جنوری 2019 کے بعد پہلی بار ہو رہا ہے کہ $6.9 بلین کا پاکستان کو خسارے کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ ایک اب قرضہ لینے پر مجبور ہے، اور ادروائز دوسری کوئی صورت نظر نہیں آ رہی ہے، جس کے پیش نظر جو ہے ڈار صاحب نے سعودی عرب سے رابطہ کیا ہے اور کراؤن پرنس محمد بن سلمان سے ریکویسٹ کی ہے کہ ہمیں فوری طور پر $4.2 بلین جو ہے اس کی ایک بیل آؤٹ پیکیج دیا جائے، تاکہ ہم اپنی کرنسی اور اس سارے خسارے کو جو ہے اسے کسی حد تک کوئی ریلیف دے سکیں۔ تو اب پاکستان کے سعودیہ کے ساتھ تعلقات تو برادرانہ ہیں اور ہمیشہ سے اچھے تعلقات رہے ہیں، اور پاکستان کو سعودیہ نے کافی حد تک سپورٹ بھی کیا ہے مشکل حالات کے اندر، اور وہ اس دفعہ بھی سپورٹ کریں گے، لیکن اس دفعہ بھی یہ بیل آؤٹ پیکیج ہمیں مل جائے گا $4.2 بلین، جس کی اسحاق ڈار صاحب نے ریکویسٹ کی ہے کراؤن پرنس سے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہم کب تک آخر ان قرضوں پہ چلتے رہیں گے؟ کیا ہمارا آنے والا ہر بچہ جو ہے وہ اس قرضے پہ آ گیا ہے؟ ہر بچے کے ذمہ قرضہ ہے پاکستان میں، ہر پیدا ہونے والا بچہ جو ہے وہ قرض دار ہے، پورا بچہ۔ تو ہم آخر کب تک ان قرضوں پہ چلتے رہیں گے؟ اور پہلے مفتاح اسماعیل صاحب تھے وزیر خزانہ، ان سے کچھ نہیں مینج ہو سکا، تو پھر بڑے چاؤ کے ساتھ ان کو اٹھا کے لنڈن سے لے کے آیا گیا اسحاق صاحب کو کہ جی یہ آ کے مینج کریں گے اور یہ ڈالر سنبھال لیں گے، ڈار افیکٹ لگے گا، سب کچھ سیٹ ہو جائے گا، لیکن معاملات کوئی صحیح ہوتے تو نظر نہیں آ رہے ہیں۔
اسٹل جو ہے مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، عوام جو ہے عوام کی کمر پر اس کا زور ہے، عوام پستی جا رہی ہے اور معاملات جو ہیں وہ برے سے برے ہوتے جا رہے ہیں. دن بدن پاکستان جو ہے وہ معاشی تنزلی کا شکار ہے. تو آخر کب تک یہ ہوگا اور کون اس کو صحیح کرے گا؟ اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو اسحاق ڈار صاحب جن کی تمام ایسٹس اور پراپرٹیز جو ہیں وہ ضبط کی گئی تھی جب ان کو انگلینڈ بھیجا گیا، یہاں سے وہ انگلینڈ گئے تھے عمران خان کی گورنمنٹ سٹارٹ ہوتے، تو نیب نے ان کی ساری جو چیزیں ایسٹس سیز کیے تھے، اب ان کو گرین سگنل دیا جا رہا ہے کہ جی ان کی وہ ساری پراپرٹی اور ایسٹس ان کو انفریز کر دیا جائے. تو یہ تو وہی بات ہوئی کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس. تو اس ملک کے اندر قانون نام کی تو چیز جو ہے وہ صرف غریب بندے پہ ہی آتی ہے. غریب بندے کی پوچھ گچھ ہوتی ہے، غریب بندے کو ہی سزا ملتی ہے. پاکستان میں قانون جو ہے وہ تو ہر چیز کے بنے ہوئے ہیں، لیکن ان کی امپلیمنٹیشن کی جب بات کی جاتی ہے تو وہ قانون جو ہے وہ صرف غریب بندے پر ہی لاگو ہوتے ہیں اس طرح کے قانون. اور جو بندہ طاقتور ہے، پاور میں ہے اور امیر ہے، وہ سب لوگ تو ان سے بری ہو جاتے ہیں آرام سے، اور ان کی پراپرٹیاں بھی اسی طرح سے ریلیز کر دی جاتی ہیں اور ان کے کیسز بھی ختم کر دیے جاتے ہیں. لیکن جو غریب بندہ ہوتا ہے اور جس کی کوئی ریسورسز نہیں ہے، جس کے پاس کوئی پاور نہیں ہے، وہ پھنس جاتا ہے ان میں آ کے اور ان کو سزا ملتی ہے. تو پاکستان کے اندر قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے اور سب کے لیے برابر نہیں ہے قانون. ناظرین، جن لوگوں کے پاس بھی پرانے نوٹ پڑے ہوئے ہیں 5، 10، 50، 500 اور 1000 کے بڑے سائز کے نوٹ، وہ فوری طور پر جا کر انہیں بینک سے چینج کروا لیں، کیونکہ اسٹیٹ بینک کی طرف سے یہ بار بار نوٹیفیکیشن آ رہا ہے اور وارننگ دی جا رہی ہے کہ اس کی ڈیٹ اب 31 دسمبر 2022 تک لاسٹ ڈیٹ ہے. اس سے پہلے ان نوٹس اپنے یہ جو ڈینومینیشنز ہیں یہ ساری آپ اپنی چینج کروا لیں، ادروائز یہ یوزیبل نہیں رہیں گے اور آپ کے لیے کسی کام کے نہیں ہوں گے. پھر یہ جیسا کہ ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ کو سینٹورس مال کے بتایا تھا مسئلے کے بارے میں کہ اس کو سیز کر دیا گیا تھا، کیونکہ سینٹورس مال کے آنر جو ہیں وہ پرائم منسٹر ہیں آزاد کشمیر کے، اور ان کا شہباز شریف صاحب کے ساتھ ایک کانفرنس کے درمیان ایک ایشو ہوا، جس کے بعد جو ہے ان کا مال سیل کر دیا گیا. اور پھر کل کے روز یہ ہوا کہ جو تاجر ہیں ان کا تو کوئی قصور نہیں تھا، جو مال کے اندر جن کی شاپس ہیں ان سب نے اسٹرائک کی، باہر پروٹیسٹ کیا انہوں نے، اور اس پروٹیسٹ کے بعد جو ہے پھر اس مال کو دوبارہ سے ڈی سیل کر دیا گیا ہے. تو یہ اسلام آباد کی شہریوں کے لیے اچھی خبر ہے کہ وہ سینٹورس مال دوبارہ سے جا سکتے ہیں، کیونکہ وہ کھول دیا گیا ہے. کرکٹ کے شائقین کے لیے ایک انٹرسٹنگ خبر یہ ہے کہ بنگلہ دیش کی کرکٹ ٹیم نے بھارتی سورماؤں کو ناکو چنے چبوئے ہیں اور ان کو بڑی بری طرح سے ODI سیریز کے اندر 2-0 سے شکست دی ہے، جو کہ ایک پاکستانیوں کے لیے بھی ایک اچھی خبر ہے، کیونکہ بھارت جو ہے وہ ہمارا روایتی حریف رہا ہے. تو ناظرین، بات کرتے ہیں کچھ آج کل سوشل میڈیا پر چلنے والے ٹرینڈز کی. تو سوشل میڈیا کے اندر بڑے عجیب و غریب سے ٹرینڈ چل رہے ہیں، مطلب اس پہ طرح طرح کا جو ہے وہ آپ کو ویڈیوز نظر آتی ہیں دیکھنے کی. کبھی کوئی ڈانس کر رہا ہے اور کبھی کوئی اپنے منفرد انداز سے سامنے آتے ہیں، اور یہ بیسیکلی جو ہے یہ ایک پبلسٹی سٹنٹس ہوتے ہیں جو لوگ ڈفرینٹ طرح سے کرتے رہتے ہیں. کبھی کوئی ڈانس کر لیتا ہے، کبھی کوئی منفرد انداز سے کوئی نہ کوئی بات کہہ دیتا ہے، یا کوئی اپنا ایسا ایکشن ہوتا ہے اس کا کہ ان کو بڑی پذیرائی ملتی ہے اور ویڈیوز وائرل ہو جاتی ہیں اور ایک ٹرینڈ پورے میڈیا پر پھیل جاتا ہے. تو جیسا کہ ابھی ریسنٹلی بھی دیکھا ہوگا، ایک کافی عمر کے شخص ہیں، اختر لاوا نام ہے ان کا، وہ بڑے فیمس ہوئے ہیں اپنے ایک منفرد سے سٹائل کی وجہ سے، اختر لاوا لاہور دا پاوا. تو ان کو بڑی پذیرائی مل رہی ہے، لیکن یہ ہمارا ٹیلنٹ یہ نہیں ہے بیسیکلی جس کو یہ ساری پذیرائی اور یہ سارے پروٹوکول مل رہا ہے. ہم سارے ہیروز ہیں جن کو ہمیں چاہیے کہ ان کی ہم اپریسیشن کرتے رہیں اور کریں، اپنی نیوز چینلز کے اوپر بلا کر، اپنے سوشل میڈیا چینلز کے اوپر بلا کر ان کو ہم لوگ ویلیو کریں، کیونکہ وہ ہمارا ایکچوئل ایسٹ تو ہمارا وہ ہیروز ہیں. ابھی ریسنٹلی ہی ایک لڑکا ہے لاہور کے ہی کسی میڈیکل کالج کا، اس نے 29 گولڈ میڈلز لیے ہیں MBBS کے اندر. تو لیکن اس کو اتنی کوئی اس کی نہ کوئی اتنی آپ نیوز سنیں گے، نہ اس کے بارے میں کوئی اتنی بات چیت کی گئی، نہ کوئی اسے اپریشیٹ کیا گیا ہے. تو بیسیکلی بات کہنے کی یہ ہے کہ ہمارا ایکچوئل جو ٹیلنٹ ہے اور جو ہمارے ایکچوئل ہیروز ہیں وہ تو یہ لوگ ہیں جو کل کو کوئی ہماری قوم کو کچھ دے سکتے ہیں، کوئی ویلیو ایڈیشن کر سکتے ہیں، نہ کہ وہ لوگ جو ناچ گانے کرنے والے ہیں اور اس طرح سے جو چھوٹی موٹی ویڈیوز بنا کے ہٹ ہونے والے ہیں.
تو یہ چیزیں ہم لوگوں کو سمجھنی چاہیے اور ہمارا میچورٹی لیول ہونا چاہیے. ایک جو مزاح کی حد تک تو یہ بات صحیح ہے کہ اس طرح سے بننے والے اسٹنٹس اور ویڈیوز کو جو ہے وہ پذیرائی ملے اور ان کو اپریشیٹ کیا جائے اور لوگ کسی حد تک ان کو انجوائے کرنے کے لیے دیکھ لیں. لیکن ہمیں چاہیے کہ ان کو اتنی زیادہ ویلیو نہیں دے دینی چاہیے کہ ہمیں اپنے اصلی ہیروز کو اس سارے کے اندر نہیں بھولنا چاہیے. ان لوگوں کو ہمیں اپریشیٹ کرتے رہنا چاہیے تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو اور وہ بھرپور طریقے سے ملک کی اور قوم کی جو ترقی ہے اس کے اندر اپنا حصہ ڈالتے رہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قطر کے اندر فیفا ورلڈ کپ پورے زور و شور کے ساتھ جاری و ساری ہے اور مقابلے چل رہے ہیں مختلف ٹیموں کے مابین. اور پاکستانی وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے بھی قطر کا وزٹ کیا ہے اور انہوں نے وہاں پر کافی تعریف بھی کی قطر کی کہ قطر نے بڑے بہترین انداز میں سارے مقابلے جو ہیں ان کا انعقاد کیا اور پورے ایونٹ کو بڑا اچھا مینیج کیا ہے. اور اس کے علاوہ یہ بھی کہ ان کی فیفا کے پریزیڈنٹ سے ملاقات ہوئی جہاں پر انہوں نے پاکستان کی ٹیم کے لیے بھی ادھر بات کی ہے. لیاری کی جو ہماری ٹیم ہے فٹ بالرز کی, بڑا پوٹینشیل ہے پاکستان کے اندر لیکن کوئی موقع نہیں مل رہا, کوئی ایسی فیڈریشن پاکستان کے اندر نہیں ہے. تو ہوپ فلی پاکستان بھی جو ہے وہ اپنا حصہ آنے والے کچھ ورلڈ کپس کے اندر پاکستان کی ٹیم بھی ہمیں نظر آئے گی کھیلتے ہوئے. امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا ہمارا ولاگ پسند آیا ہوگا اور بہت ساری ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور لائک کرنا مت بھولیے گا. انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے نئی ویڈیوز اور اپڈیٹس کے ساتھ. اللہ حافظ.